اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و فیت سے ہوں گے، اور میں مزید دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، اس ملک پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین اکرام، آج میں جو آپ کو بتانے والا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمانے فرمایا ہے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کی کسی صورت بھی شکایت نہ کریں۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں۔ تو اس سے پہلے میری تمام معززین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس کو فوری سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی جائے، اور اس کو شروع سے آخر تک ضرور سنا کریں۔ تو محترم دوستو، محترم معززین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیا کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنے سے اس کا ثواب ملتا ہے، آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کرنے سے پہلے نیت صدقہ جاریہ کی بنا لیا کریں، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے حضور ثواب سے محروم نہ رہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں کہ امام اعظم کا کیا پیغام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ جو 6 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا کسی صورت کبھی بھی شکایت نہ کریں، ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کے رب العزت سے وارے نیرے ہو جائیں گے۔ تو جناب علی، وہ 6 چیزیں یہ ہیں: اپنی قسمت پر کبھی بھی شکوہ شکایت نہ کرنا، بلکہ ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کی کبھی بھی کسی بھی صورت میں شکایت نہ کیا کریں، کیونکہ اس وجہ سے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور وہ کل آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے آپ کی اور آپ کے بڑوں کی بھی ایسے ہی وہ شکوے شکایت اور برائیاں کریں گے جیسے آپ ان کے سامنے کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کی کسی صورت بھی شکایت نہ کیا کریں، مہربانی ہے، بہت شکریہ۔ نمبر 3 ہے اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی شکایت کرنا۔ یہ بھی ہرگز جائز نہیں۔ پتہ نہیں مرنے کے بعد ہمیں قبر بھی نصیب ہونی ہے یا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اس نے ہمیں دنیا میں دے رکھی ہے۔ ان لوگوں کو بھی دیکھو جو کرایہ دار ہیں، پتہ نہیں اس مہنگائی کے دور میں وہ کیسے اپنا گزر گزار کرتے ہیں اور کرایہ بھی دیتے ہیں، اس لیے کبھی بھی ایسی شکایت نہ کیا کریں۔ نمبر 4 ہے بھول کر بھی کبھی بھی اپنے والدین یا اپنے اساتذہ کرام کے بارے میں کوئی بھی شکایت نہ کیا کریں۔ ان دونوں ہستیوں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ہم ان کا، والدین کا تو 1 منٹ کا بھی ہم حساب نہیں دے سکتے، بدلہ نہیں دے سکتے، تو جو ہمارے استادان کرام ہیں ان کا تو 1 لفظ کا بھی ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ خواہ ہم ساری زندگی بھی ان کی خدمت کرتے رہیں، ان کا 1 منٹ کا بھی 1 لفظ کا بھی ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی صورت میں ان ہستیوں کی شکایت کرنا بہت ہی بڑا آسان فراموشی اور گستاخی کا ثبوت ہے۔ تو اس لیے ایسے الفاظ کبھی بھی زبان پر نہ لائیں جو شکوہ شکایت کی صورت میں ان کے میں ہوں، اور کبھی بھی غیروں کے سامنے اپنے دوست کی کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا۔ دوست بھی اللہ کی طرف سے، نیک دوست اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے دوست ہوں گے وہ کبھی مفلس نہیں ہو سکتا، لیکن وہ دوست کون ہوں گے؟ جو نیک دوست ہوں گے، وہ کبھی اس کو مفلسی میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے ان کی شکوہ شکایت کرنے سے حضرت